حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام شعبہ تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو اس نے چارہ پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 10 دنوں میں اس جگہ پر بیٹھی بیٹھی اس اونٹنی کی موت ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو وہ روتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں دوڑنے لگا، پورا دن دوڑتا رہا، آخر ایک کنویں میں ڈوب کر اپنی جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ جمادات اور نباتات اور جانوروں پر بے حد مہربان تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے، وہاں ایک گروہ نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ غیب سے ایک ندا آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرنی نے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اسے ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان سے اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، پس وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے پھر اسے باندھ دیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کی ہے۔ بس انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلی گئی۔ دوسری روایت کے مطابق ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اور واقعہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافر لوگ تھوڑی دور پر بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک دیہاتی آدمی گزرا۔ اس نے کافروں سے پوچھا، یہ سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کافروں نے بتایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کافروں نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ میری بات مان لو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس دیہاتی کے ہاتھ میں مری ہوئی گو تھی۔ یہ چھپکلی کی طرح ایک جانور نما ہوتا ہے، یہ دیوار پر چپک جاتی ہے۔ اس دیہاتی نے حضور کے سامنے وہ گو پھینکتے ہوئے کہا کہ محمد، اگر یہ گو گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس دیہاتی نے مذاق اڑانے کے لیے حضور سے یہ بات کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس گو کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا، کیا گو اٹھ جا اور گواہی دے۔ یہ سن کر وہ مری ہوئی گو نے اپنی آنکھیں کھولیں اور حضور کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو سامنے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ کھڑا ہوا تھا۔ بھیڑیوں کو دیکھ کر صحابہ ڈر گئے۔ ان بھیڑیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آواز میں کہا کہ اللہ کے رسول، ہم سب بھیڑیے ہیں، ہمارا کھانا گوشت ہوتا ہے، ہم بکریوں کو شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، اب ہمیں آپ کی محبت میں آپ کے صحابہ کرام کی بکریوں کو شکار کرنے کا من نہیں کرتا، لیکن گوشت کھائے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ ہمیں بھیڑیوں کے لیے روزانہ کی کوئی ایک بکری مقرر فرما دیں تاکہ ہم دوسری بکریوں کو شکار نہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنی پالی ہوئی بکریوں کو ان خونی بھیڑیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بھیڑیوں سے فرمایا کہ اے بھیڑیوں،
تم بکریوں کو شکار نہیں کرنا چاہتے اور یہ صحابہ کرام اپنی بکریاں دینا نہیں چاہتے، اس لیے اب یہ مسئلہ تمہارے ہی حوالے ہے کہ جو بکری تمہارے ہاتھ لگے تم اسے اپنا کھانا بنا لو، میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ سارے بھیڑیے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ابو داؤد شریف میں ایک اور روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار صحابی کے باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے تو وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغ میں دیکھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس اونٹ کے آنسو نہ رکے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصار صحابی حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا اونٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں اللہ نے اس اونٹ کا مالک بنایا ہے، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے دن بھر بھوکا رکھتے ہو اور کھانے کو بھی بہت کم چارہ دیتے ہو، لیکن اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو۔ اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ غلطی ضرور ہوئی ہے، لیکن آج سے میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اسی طرح حدیث کی مشہور کتاب مسند احمد کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 158 پر ایک اور حدیث لکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے سارے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں اور میں انہیں قابو کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ناکام رہا۔ کچھ اور لوگوں نے آ کر میرے ساتھ دیا لیکن ان اونٹوں نے سبھی کو زخمی کر دیا۔ جو بھی ان اونٹوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے مارنے دوڑتے ہیں۔ میں اپنی ساری کھیتی اور باغوں کی سنچائی انہی اونٹوں کے ذریعے کرتا ہوں، لیکن اب وہ سارے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں تو میرے باغ اور کھیت سب سوکھتے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے ان سارے اونٹوں کو اپنے ایک باڑے میں بند کر دیا ہے اور وہ اندر باڑے میں بہت زیادہ دوڑ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو ان کے گھر چلتے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کے باڑے کے پاس پہنچے جس کے اندر اونٹ بندھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی رسیاں دو، میں ان اونٹوں کو باندھ کر آتا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایسا نہ کریں، ہمیں ڈر ہے کہ وہ اونٹ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تم لوگ باہر ہی رہنا، مجھے رسیاں دو، میں انہیں باندھ کر آتا ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسیوں کو لے کر باڑے میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اونٹوں نے جیسے ہی اندر کسی آدمی کو آتا دیکھا تو وہ دور سے ہی تیزی سے اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن جب پاس آ کر ان اونٹوں کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور دیکھا یہ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو سارے اونٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک اونٹ کو رسی سے باندھ کر کھونٹیوں میں باندھ دیا اور پھر دروازہ کھولا تو وہ صحابی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تو وہ جس سے انسان تو کیا جانور تک محبت فرماتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گدھے پر سواری کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گدھے کا نام یافور تھا۔ اس کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو مال غنیمت کا بہت سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس میں یہ گدھا بھی تھا۔ جب سارا مال صحابہ کرام میں تقسیم ہو رہا تھا تو یہ گدھا آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں اس نسل سے ہوں جس پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ اب میں اپنی نسل میں سب سے آخری بچا ہوں اور آپ نبیوں میں سب سے آخری ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیجئے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یافور گدھے کو اپنی سواری کے لیے خاص کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس گدھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی صحابی نہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو آپ یافور کو حکم دیتے کہ یافور جاؤ، ابو بکر کو بلاؤ یا عمر کو یا فلاں صحابی کو بلاؤ، تو یافور پھر دوڑتا ہوا ان صحابی کے دروازے پر جاتا اور زور سے دروازے پر ایک دھکا دیتا۔ وہ صحابی باہر نکلتے سامنے یافور کو کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا آیا ہے، اور پھر وہ صحابی جلدی سے بارگاہ رسالے میں تشریف لاتے۔ یافور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو یافور کو جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا حضور کے کمرے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھ کر رونے لگا، اور پھر واپس لوٹ کر مدینہ کی گلیوں میں تیز تیز چلاتا ہوا دوڑنے لگا۔ پورا دن دوڑتا رہا، آخر ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام شبہ تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ حضور کی وفات ہو گئی تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی اور چارہ پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 10 دنوں میں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس اونٹنی کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری انس اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ الفاظ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے، ہم ایک خیمے کے پاس سے گزرے، خیمے کے ساتھ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بولی، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ لوگ پکڑ لائے ہیں، جنگل میں میرے 2 بچے ہیں، میرے تھنوں میں دودھ جم چکا ہے، اب یہ مجھے ذبح بھی نہیں کرتے، میری سوزش قلب ختم ہو، نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ واپس جنگل میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ اس نے یقین دلایا، جی ہاں، اور نہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ اس نے کہا، اب مجھے ان سے اجازت دلا دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تو ایسا کرے گی؟ وہ کہنے لگی، اگر میں وعدہ پورا نہ کروں تو اللہ مجھے وہ عذاب دے جو بتہ وصول کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ہرنی کا مالک کون ہے؟ وہ بولے، اللہ کے رسول، ہم ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، کس کی ضمانت پر؟ فرمایا، میری۔ انہوں نے اسے کھول دیا، وہ گئی اور حسب وعدہ دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ انہوں نے پھر اسے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو دریا فرمایا، اس ہرنی کے مالک کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ہرنی میرے ہاتھوں بھیجتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آپ کی اجازت سے چلی گئی اور اپنا پاؤں زمین پر مارتی اور کہتی جاتی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، اللہ کی قسم، میں نے اسے جنگل میں چلتے پھرتے دیکھا، وہ بار بار کہتی رہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔